یہ گناہ کوئی نئی چیز نہیں ہے، یہ شروع سے ہے۔ جیسے پہلا گناہ آسمان پر ہوا، دوسرا گناہ باغ عدن میں ہو گیا۔ پہلا گناہ فرشتوں نے کیا اور دوسرا گناہ انسان نے کیا۔ اب انسان کے لیے خدا کی ایک محبت ہے، کیونکہ بائبل کیا کہتی ہے؟ خدا نے تمہیں مجھے دنیا کے ہر شخص کو کیسا بنایا ہے، کیسی صورت دی ہے، کیسا انسان ہے۔ اگر ہم دیکھیں بائبل مقدس کے مطابق تو بائبل کہتے ہیں خدا نے انسان کو اپنی شکل و صورت پر بنایا۔ گناہ تیرے دروازے پر دبکا بیٹھا ہے، گناہ تیرے دروازے پر دبکا بیٹھا ہے۔ اگر تو اپنے اس گناہ سے توبہ نہیں کرتا، تو دیکھ موت تیرے دروازے پر۔ God's greatest plan is to save you from sin and hell. Today, through His Word and His servant, Pastor Nazir M. Ghouri, you will hear the voice of heaven. کا کلام فرماتا ہے انسان کی زندگی کا دار و مدار روٹی سے نہیں ہے بلکہ خدا کے کلام سے ہے۔ آئیے اپنی خوراک کے لیے آج نکالیں کہ اعمال کی کتاب ہے، اس کا 3 باب ہے۔ اعمال کی کتاب اس کا 3 باب اور اس کی 19 آیت سے پہلے کہیں گے خداوند خدائے عظیم مبارک ہے، آمین آمین۔ 19 آیت غور سے سنیے۔ کون سی کتاب ہے؟ اعمال کی کتاب ہے، اس کو رسولوں کے اعمال کہتے ہیں۔ اعمال کی کتاب اس کا 3 باب اس کی 19 آیت سنیے غور سے۔ بس توبہ کرو اور رجوع لاؤ تاکہ تمہارے گناہ مٹائے جائیں، اور اس طرح خداوند کے حضور تازگی کے دن آئیں گے، اور وہ اس مسیح کو جو تمہارے واسطے مقرر ہوا ہے یعنی یسوع مسیح کو بھیجیں۔ ضرور ہے کہ وہ آسمان میں اس وقت تک رہے جب تک کہ وہ سب چیزیں بحال نہ کر دیں۔ خدا کے پاک اور مقدس کلام کے پڑھے سنی بس کی برکت ہم کہیں گے خدا کا شکر ہو۔ بیٹھتے ہیں۔ یہ پطرس کا پطرس یہ روح القدس کی تاریخ سے بولتا ہے۔ یہ پطرس کا پہلا واعظ ہے۔ پہلے واعظ میں جب روح القدس لوگوں پر نازل ہوا اس وقت 3000 اس کے ایک ہی واعظ میں۔ یہ اس کا دوسرا واعظ ہے جب ہیکل میں جا رہے ہیں۔ تو اس طرح یہ واقعہ ہے، پہلے واقعہ کو سنیں گے غور سے۔ پطرس اور یوحنا یسوع مسیح کا آسمان پر جانے کے بعد اور پاک روح کا کلیسیا پر جس کا خدا نے وعدہ کیا تھا نازل ہونے کے بعد اب پطرس کے اندر ایک نئی دلیری، ایک نیا جوش، ایک نیا بلبلا جاتا ہے، اور اس خدا کے کلام کو جس کا یسوع مسیح کی زبانی اس نے سنا تھا کہ جاؤ ساری خلقت کے سامنے، ساری دنیا کے سامنے انجیل کی منادی کرو۔ انجیل کی منادی کا پہلا جو باب ہے، پہلی جو تلاوت ہے، پہلا جو پیغام ہے وہ توبہ کا پیغام ہے۔ بائبل کا جو پہلا پیغام ہے وہ کون سا پیغام ہے؟ توبہ کا پیغام ہے، اور اسی پیغام کو ہم بائبل مقدس کا مرکز سمجھتے ہیں۔ خداوند کی جو مرکزی کلام ہے، جو مرکزی منصوبہ ہے وہ ہے کہ انسان توبہ کرے۔ پطرس کے خط میں لکھا ہے خدا کسی کی ہلاکت نہیں چاہتا بلکہ چاہتا ہے کہ سب کی توبہ تک نوبت پہنچے، سب کی توبہ تک نوبت پہنچے۔ یہ پیغام توبہ کا یہ میں سنتا ہوں یہ باغ عدن سے ہی شروع ہو گیا ہے۔ جب ہابل اور قائن کی قربانی کا ذکر پڑھتے ہیں تو ہابل کی قربانی قبول ہونے کے بعد قائن کا ایک دم دل غصے سے بھر گیا۔ وہ غصے سے بھرا ہوا تھا کہ میری قربانی کو خدا نے کیوں نہیں قبول کیا، اور اس حسد میں وہ اپنے بھائی کا دشمن بن گیا۔ تو خدا نے اس سے کلام کیا، اے قائن تیرا منہ کیوں بگڑا ہوا ہے؟ تو اپنے بھائی کے بارے کیوں ایسے سوچ رہا ہے؟ تیرے اندر بھائی کے لیے کتنے برے منصوبے ہیں، کیوں تیرا منہ بگڑا ہوا ہے؟ لیکن کیا کر، گناہ تیرے دروازے پر دبکا بیٹھا ہے، گناہ تیرے دروازے پر دبکا بیٹھا ہے۔ اگر تو اپنے اس گناہ سے توبہ نہیں کرتا، تو دیکھ موت تیرے دروازے پر ہے۔ اب بائبل کیا کہتی ہے؟ جو جان گناہ کرے گی سو مرے گی، گناہ کی مزدوری موت، گناہ کی مزدوری موت ہے۔ ہم پہلا باغ عدن کے بعد جو گناہ دوسرا دیکھتے ہیں وہ ایک قتل کا ہے، اور جس کا بائبل میں لکھا ہے تو خون نہ کرنا۔ خون کا منصوبہ قائن کے اندر تھا، لیکن خدا اس سے منع کر رہا ہے، اور کیا خدا کہہ رہا ہے؟ پھر میں آپ کے سامنے حوالہ پڑھ دیتا ہوں۔ پیدائش کی کتاب کا حوالہ ہے یہ، اس لیے میں تو سناتا رہوں گا لیکن آپ کو یاد ہونا چاہیے۔ پیدائش کی کتاب ہے، غور سے سنیے کہ کس طرح خدا اس کو، یہ اس کا بائبل مقدس میں لکھا ہے، اس کا یہ 4تھا باب ہے، اور بائبل نے کیا لکھا ہے 5 آیت پر قائن کو اور اس کے ہدیوں کو منظور نہ کیا، 4 باب کی 5 آیت، اس لیے کہ قائن نہایت غضبناک ہوا، اس کا منہ بگڑا۔ خداوند نے قائن سے کہا
تو کیوں غضبناک ہوا ہے؟ میں نے پہلے آپ کو بتا دیا ہے کیوں غضبناک ہوا ہے، تیرا منہ کیوں بگڑا ہوا ہے؟ اگر تو بھلا کرے تو کیا تو مقبول نہ ہوگا؟ اگر تو بھلا نہ کرے تو گناہ تیرے دروازے پر بیٹھا ہے اور تیرا مشتاق ہے، پر تو اس پر غالب آ۔ آج بھی خدا چاہتا ہے اور خدا کی مرضی ہے، اگرچہ دنیا انگنت ہے، خربوں کے حساب سے ہے، تو بھی بائبل کیا کہتی ہے؟ سب ہی گناہ کے اندر ہیں، سبھی گناہ کے اندر ہیں۔ لیکن پطرس کہتا ہے کہ خدا کسی کی ہلاکت نہیں چاہتا۔ ہلاکت کس طرح ہوتا ہے؟ بائبل کہتی ہے جو جان گناہ کرے گی سو مرے گی، گناہ کی مزدوری موت۔ لیکن اس موت کا حل کیا ہے؟ ہلاکت سے بچنے کا حل کیا ہے؟ نئی زندگی میں آنے کا حل کیا ہے؟ خدا کے ساتھ ملنے کا کیا حل ہے؟ خدا کے ساتھ ملاپ کا کیا حل ہے؟ جب تک ہم توبہ نہیں کرتے، جب تک ہم توبہ نہیں کرتے، اس وقت اس کا کوئی حل نہیں ہے۔ آپ جو زندگی میں کر رہے ہیں، جو کچھ آپ پڑھنا ہے پڑھ لیں، لیکن اس کا حل کوئی اور حل نہیں ہے۔ اگر خدا آپ نے گناہ کیا ہے، یہ گناہ صرف آپ نے اپنا نہیں کیا، بلکہ تم نے خدا کا گناہ، خدا کے حکم حدودی کی ہے۔ اور اسی لیے جب بھی کوئی انسان حکم حدودی کرتا ہے تو وہ موت میں چلا جاتا ہے، موت میں چلا جاتا ہے۔ اور اسی لیے جب پطرس کلام سنا رہا تھا، پہلے کلام کے اندر 3000 لوگ بدل گئے، اور وہ تیسرے بار میں اس بات کا ذکر کر رہا ہے اور کہتا ہے کیا کریں؟ انہیں پہلے کلام میں جب لوگوں نے سنا تو پطرس کے کلام کہتے ہیں بھائیو ہم کیا کریں؟ اسے کہا ہماری اس پرانی زندگی کا، گناہ لودہ زندگی کا، اس سارے برائیوں کا، ہماری پرانی زندگی کا حل کیا ہے؟ تو پطرس نے کہا بس اپنے گناہ سے توبہ کریں، بس اپنے گناہ سے کیا کریں؟ توبہ کریں۔ توبہ کا پیغام میں نے بتایا ہے باغ عدن ہی سے شروع ہوتا ہے، لیکن آج تک یہ چلتا رہے گا۔ نبیوں کا آنا، پیغمبروں کا آنا، اور سب سے جو اتم پیغام ہے، سب جو واحد کلام ہے، وہ توبہ کا ہے، کیونکہ خدا نہیں چاہتا اگر کسی کو ہزاروں بار کلام سنا دیا جائے، اس کے پاس بڑا علم حاصل ہو۔ اور بائبل کیا کہتا ہے؟ اگر کوئی ساری دنیا حاصل کرے، ساری دنیا حاصل کرے، ساری دنیا کا علم اس کے پاس آ جائے، کرنتھیوں کے خط میں اور واعظ کی کتاب میں نے حوالہ دیا، لیکن اپنی جان کا نقصان کرے تو اس کو کچھ فائدہ ہوگا؟ کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ یعنی یہ سمجھ آدمی، وہ انسان گھاٹے میں ہے، وہ انسان اپنی زندگی کا، اپنے خاندان کا، اپنی عاقبت کا نقصان کر رہا ہے۔ اس نقصان سے بچنے کے لیے پطرس نے پہلے واعظ میں لوگوں کو بتایا تم نے یسوع مسیح کے ساتھ کیا کیا، یسوع کے ساتھ آپ کا کیا رویہ تھا، یسوع مسیح کے بارے آپ کیسے سوچتے تھے۔ آج بھی دنیا میں ایسے لوگ ہیں جن کی سوچ یسوع مسیح کے بارے بہت بڑی فرق سوچ ہے، بہت فرق سوچ ہے۔ اور گناہ کیا ہے؟ ہر غلط سوچ جو مسیح کے کلام کے خلاف ہے، خدا کے کلام کے خلاف ہے، وہ گناہ ہے۔ اور گناہ سے خدا میں بچانا چاہتا ہے، گناہ سے ہمیں خدا چھڑانا چاہتا ہے، اور گناہ سے اس لیے کہ گناہ کی مزدوری موت ہے۔ تو گناہ سے بچنے کے لیے، خدا بچانے کے لیے، چھڑانے کے لیے یہ بہت بڑا پیغام ہے۔ اگر آپ گناہ میں گرے ہیں، یہ گناہ کوئی نئی چیز نہیں ہے، یہ شروع سے ہے، شروع سے ہے۔ جیسے پہلا گناہ آسمان پر ہوا، دوسرا گناہ باغ عدن میں ہو گیا۔ پہلا گناہ فرشتوں نے کیا اور دوسرا گناہ انسان نے کیا۔ اب انسان کے لیے خدا کی ایک محبت ہے، کیونکہ بائبل کیا کہتی ہے؟ خدا نے تمہیں، مجھے، دنیا کے ہر شخص کو کیسا بنایا ہے، کیسی صورت دی ہے، کیسا انسان ہے۔ اگر ہم دیکھیں بائبل مقدس کے مطابق تو بائبل کہتے ہیں خدا نے انسان کو اپنی شکل و صورت پر بنایا۔ اگر آپ دیکھیں کہ آپ کو خدا نے کس طور پر بنایا تو اس کا منصوبہ آپ کے لیے چھوٹا منصوبہ نہیں ہے۔ آپ کے لیے خدا کا کلام، خدا کا وعدہ، خدا کا منصوبہ یہ ہے کہ آپ ہلاک نہ ہوں۔ خدا کے لیے آپ کا یہ منصوبہ ہے کہ آپ جہنم میں نہ جائیں۔ خدا کا یہ منصوبہ ہے تاکہ ہر تک کے دکھوں، پریشانیوں، بیماریوں سے چھوٹ جائیں۔